اور افغانستان کے منشور کی خارجہ پالیسی کا چیپٹر پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر اسرائیل کی پاکستان دشمنی یہ روز اول سے واضح ہے، اور اس پر مزید ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ کن سازشوں کے تحت آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ بھی کہ امارات نے کیوں تسلیم کیا، یہ ایک دلالی کا اڈا بنے گا، اور اسلامی دنیا کے ساتھ اسرائیل کے معاملات ملنا جلنا آنا جانا دلالیاں کرنا یہ امارات کے خطے سے اب ہوگا. تو اس قسم کے جو کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں وہ استعمال تو ہوتی ہیں امریکہ اور عالمی قوتوں کے لیے، اور بدنامی امت مسلمہ کو ملتی ہے. یہ عوام کی رائے نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے، یہ ایک وہاں کے بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی رائے ہے، اور کٹ پتلی ڈکٹیٹر کی رائے ہے. تو اس کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے. امت مسلمہ اپنی آواز اٹھائے گی، اور جمعیت علماء اسلام نے 21 جنوری کو کراچی میں نو اسرائیل نو یا اسرائیل نامنظور کی بہت بڑی ریلی کا اعلان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم امت مسلمہ کی آواز بن کر میدان میں آئیں. پی ٹی ایم کا اجلاس طلب کیا گیا ہے 2 جنوری کا، وہ اس کا کیا ایجنڈا ہے، اس میں کیا چیزیں؟ یہی چیزیں آئیں گے کہ ضمنی الیکشن میں ہمیں حصہ لینا ہے نہیں لینا، اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہمارے مد نظر ہیں. لانگ مارچ کی تاریخ ہے، استعفے کا مسئلہ ہے، اگر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. بحیثیت صدر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کو ضمنی حیثیت صدر آپ کیا لگتا ہے؟ یہ میرے خیال میں جب ایک دفعہ میٹنگ بلا لی گئی ہے تو پہلے اپنے رائے کو عام کر دینا یہ شاید مناسب نہیں ہوتا.